بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں محمد جاوید. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. آج کے دو جو اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک خبر ہے امریکہ کے حوالے سے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی ہے پاکستان پر کہ اگر وہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرتا ہے تو وہ پابندیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار رکھے. اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ معاہدے نہیں کر سکتا ہے. اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. گیس پائپ لائن کے ایک معاہدہ چل رہا ہے کہ وہ پاکستان آگے بڑھانا چاہتا ہے اس کے ساتھ. لیکن اسی کے اوپر جو ہے امریکہ نے فوراً ریئیکشن دیا ہے اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی نظر میں وہ جو ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. اسی لیے جو ہے کوئی بھی ملک اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات پاکستان پر واضح کر دی ہے کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرے گی یہ ہمیں آگے آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. اچھا, دوسری جو سب سے اہم خبر ہے ایک قسم کی جو ہے نیا ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے ملک میں اور سب سے اہم خبر ہے پچھلے دن کی. وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے. اور جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ بڑے معزز ججز ہیں اور یہ ججز جو ہے وہ ملک میں مانے جانے والے شخصیات ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اب خفیہ ایجنسی کون سی ہے یہ ہمیں معلوم ہے, ISI ہے. اور انہوں نے بالکل کھلم کھلا انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ISI جو ہے وہ ججز پر دباؤ ڈال رہی ہے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لینے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور ایک اہم خبر ہے کہ اب ISI جو ہے وہ جوڈیشلی میں بھی جو ہے اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ دباؤ ڈالتی ہے. جن 6 ججز نے خط لکھا ہے یہ بڑے اہم ججز ہیں. ان میں محسن اختر کیانی صاحب ہیں, طارق محمود صاحب, بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز, جسٹس ارباب, جسٹس سمن رفت امتیاز. یہ 6 ججز ہیں. انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا ہے اور انہوں نے یہ خبردار کر دیا ہے کہ جو ہے اس وقت جو ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازیاں کر رہی ہیں. اور اس وقت انہوں نے یہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے خط میں کہ ایک جج ہے ان میں سے 6 ججز میں سے ایک جج ہے اور ان کے گھر کا جو کام تھا وہ زیر تعمیر تھا اور بعد میں جب گھر مکمل ہوا تو جب وہ لائٹنگ لگائی گئی تھی تو ان میں انکشاف ہوا کہ وہ لائٹنگ میں جو ہے وہ خفیہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے اور ایک قسم کی خاص چپ لگی ہوئی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ اب کیمرے لگے ہوئے تھے تو ان کی جو فیملی کے فوٹوز ہیں وہ بھی لازمی ان کے پاس گئے ہوں گے اور ریکارڈنگ بھی لازمی بات ہے کہ انہوں نے کی ہوگی. کہ اب ہم دیکھیں کہ ہم پچھلے جب PTI کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا تو اس وقت سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف ججز کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی, سیاستدانوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھی. اعظم سواتی ہیں ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور وہ بہت ایک اہم ویڈیو تھی اور وہ پریس کانفرنس میں روئے تھے کہ ان کی جو فیملی کی جو ہے وہ پرائیویٹ پکچرز بنائی گئی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا تھا. لیکن اس وقت کسی نے سیریس نہیں لیا تھا. بات یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر بات آتی ہے, اپنی ذات کے اوپر بات آتی ہے تو تب بندے کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ تو بہت سخت بات ہے. تو ابھی جو ججز ہیں یہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے بالآخر ایک خط لکھ دیا ہے. یہ جو کیمرے لگے ہوئے تھے یہ ایک جج کے جو بتایا جا رہا ہے یہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں یہ کیمرے لگائے تھے. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ججز میں سے کچھ ججز تھے جو جب کوئٹہ کے دورے پر گئے تو وہاں پر بھی ان کو اپروچ کیا ISI نے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے اس وقت ہم آپ کو یہ فیصلہ لکھ کر دیں گے اور آپ نے یہ فیصلہ جو ہے یہ پڑھ کر سنانا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف ججز کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ایک فیصلہ آتا ہے خود بخود اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ پڑھ کر دے دیں آگے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے بس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ پہلے بھی یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے یہ بات پہلے بھی اٹھائی تھی اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے سامنے یہ بات متعدد دفعہ رکھی ہیں.
لیکن ان کا کہنا ہے کہ ججز کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری جو بات تھی اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ حل نہیں ہوا اور ہمارے اوپر جو پریشر تھا وہ مزید بڑھتا گیا، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایک کانفرنس بلائے اور اس میں یہ بات ظاہر کرے اور یہ اس بات کی وضاحت دے کہ یہ جو لوگ ہمارے معاملات میں دخل اندازیاں کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وضاحت مانگی جائے کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر طور پر یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کے اندر بھی ISI جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے اور اپنے مرضی کے فیصلے کرواتی ہے۔ یہ ایک قابل غور بات ہے اور یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب جوڈیشل جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک قسم کا متنازع رہا ہے، یا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کتنے سالوں کے جو ہے وہ مقدمات پڑے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ISI ہے وہ اور کام چھوڑ کر یہیں پہ لگی ہوئی ہے، کبھی ملکی معاملات میں دخل اندازی، کبھی ابھی ججز کے معاملات میں دخل اندازی، اور یہ ججز کے جو معاملات ہیں اس میں ابھی دخل اندازی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ 2017 میں جب اس وقت کے ایک جج تھے اور ان کے اوپر بھی ایک پریشر ڈالا تھا، اس وقت کے جو ISI کے جو چیف تھے جنرل فیض حمید، انہوں نے بھی اپنے مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات جو ہے میڈیا پر آ گئی تھی اور یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی۔ تو ابھی یہ جو خط لکھا ہے اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔